بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 3 کھجوریں لے کر یہ عمل لازمی کر لینا، دولت کا طوفان آ جائے گا۔ وظیفہ کر لینے سے بہت بڑا معجزہ آپ کی زندگی میں ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کو 3 کھجوروں کے حوالے سے ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ 3 کھجوریں لے کر آپ لوگوں نے ماہ رمضان میں، یہ ماہ رمضان کے اندر ہی کرنا ہے، اس مہینے کے اندر کرنا ہے۔ انشاءاللہ 3 کھجوریں لے کر آپ یہ عمل کر لیں، آپ کے گھر میں اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ یوں کہہ لیں کہ دولت آپ کے گھر کی چھتوں کو پھاڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگی، اور ایسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جتنی بھی غربت ہوگی، جتنے بھی مالی مسائل ہوں گے، مالی پریشانیاں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، کھجور ایک عام استعمال ہونے والا پھل ہے۔ قرآن مجید اور بہت سی کتابوں میں کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس میں کھانا نہ ہو۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، اب دوسرا عشرہ بخشش اور مغفرت کا ہے جو اپنی تمام اور رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان افطار کے وقت کھجور سے روزہ کھولنا ثواب سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی افطاری کے وقت کھجور کا استعمال کرتے ہوں گے، اور بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس کھجور میسر نہ ہو اور وہ پانی سے کوئی افطار کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جدید تحقیق نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ کھجور سے ہمارے جسم اور صحت کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ کھجور سے روزہ افطار کریں۔ اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں، کیونکہ پانی پاک کرنے والی شے ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کھجور کے حوالے سے جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل میں 2 بہت ہی اہم باتیں ہوں گی۔ پہلے نمبر پر یہ کہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ 3 کھجوروں پر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر نوٹ فرما لیں کہ آپ لوگوں نے افطاری سے پہلے 2 گھنٹے پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے، یعنی کہ افطاری سے پہلے آپ لوگوں نے 3 کھجوریں لے لینی ہیں۔ اب 3 کھجوریں آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ان کھجوروں پر کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں ایک کھجور پکڑ لیں۔ ایک کھجور لے کر اس پر 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، اور 11 مرتبہ اللہ پاک کی یہ اسم مبارک ہے۔ ایک بار پھر نوٹ فرما لیں کہ 3 کھجوریں لے کر سب سے پہلے ایک کھجور پکڑ کر اس پر یہ عمل پڑھیں جو آپ کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کھجور پکڑ کر 11 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب تیسری کھجور پکڑ کر 11 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھیں، دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں، پھر تیسرے نمبر پر اللہ پاک کے 2 اسم مبارک المغیث القریم یہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ 3 کھجوروں پر الگ الگ 11 مرتبہ یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ افطاری سے پہلے ان کھجوروں کو آپ لوگوں نے خود استعمال نہیں کرنا، نہ ہی اپنے گھر والوں کو استعمال کروانے ہیں، بلکہ ان 3 کھجوروں کو آپ لوگوں نے یا تو اپنے ہمسائے کو دے دیں، اپنے دوست کو دے دیں، اپنے رشتہ دار کو دے دیں،
یعنی یہ 3 کھجوریں آپ لوگوں نے خود استعمال نہیں کرنی بلکہ کسی دوسرے روزے دار کا روزہ افطار کروانا ہے۔ میرے خیال سے بات کلیئر ہو چکی ہوگی کہ 3 کھجوریں لے کر ہر کھجور پر الگ الگ یہ عمل پڑھنا ہے، اور عمل پڑھنے کے بعد ان 3 کھجوروں کو آپ لوگوں نے کسی بھی روزے دار کا روزہ افطار کروا دینا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل کر کے دیکھ لیں، ایسا عمل زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا، اور اس کا ایسا معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی، اتنا رزق برسے گا، اتنا پیسہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ عمل آپ ایک دفعہ کرتے ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا، اور اگر آپ اس عمل کو پورے رمضان میں کرتے رہیں گے، روزانہ کرتے رہیں گے، پھر تو میں کہتا ہوں دولت آپ کے گھر میں چھتیں پھاڑ کر داخل ہوگی، یعنی اتنی آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یہ آج سے پہلے میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور میں دعا کرتا ہوں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے گا، آپ کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا، آپ کے مالی حالات کو بہتر بنا دے گا، اور جیسے بھی دولت کے حوالے سے پریشانیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دوستو، ضروری نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر ہی کھانا کھلایا جائے، اگر کسی روزے دار کو کھجور کھلا دی جائے، پانی پلا دیا جائے تو اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، رات سونے سے پہلے یہ 3 اسم اعظم پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے 900 کروڑ کیسے ملا؟ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی 99 صفاتی نام ہیں، اور ان تمام صفاتی ناموں کے بہت زیادہ فضیلتیں اور عظمتیں ہیں، اور آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں، رنج و غم، درد و الم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، بولا یہ لو پکڑو اپنے 70 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ یہ وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں تو پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام 121 مرتبہ اور سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے
والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ پر در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت تو نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی صرف ایک مرتبہ صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالسلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنے کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالی سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین اکرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے جو کہ بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور سورۃ کوثر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو، یا روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنے تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا
شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی، آپ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور سورت مبارک دونوں ہی اعلیٰ دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، پھر رزق اسے ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدے اور برکت بھی دے گا۔ سورۃ یونس کی آیت مبارک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پاک پر جتنا ایمان ہوگا، اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اور اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوشش اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کا رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت متبدل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو ابھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے وضو ہو جانا ہے۔ بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ کوثر ایسی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے، اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سورۃ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور اس سورت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 360 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ کیے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی یوں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 300 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات تو ہے، میں تیرے در کا منگتا ہوں اور صرف تو ہی داتا ہے، عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے۔ تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔